ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، ومتعوہن اور ان کو کچھ برتنے کو دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، متاعا بالمعروف حسب دستور، حقا علی المتقین یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ آواز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے عدت کا اور طلاق کا بیان ہوا ہے، اور اب اس آیت کریمہ میں چونکہ جب طلاق عورت کو پڑتی ہے تو مہر اس کے اوپر جو ہے، مہر اگر اب تک نہیں دیا ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اور پھر طلاق کے بعد عدت بھی ہے، تو ایک ایسی صورت ہے جس میں عدت نہیں ہوتی ہے، تو اب اسی صورت کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے جو قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک خاتون سے انہوں نے نکاح کیا اور کچھ مہر بھی مقرر نہیں کیا، اور پھر ملاقات سے پہلے، صحبت اور خلوت سے پہلے ہی انہوں نے طلاق بھی دے دیا۔ تو ایسی طلاقیں زمانۂ جاہلیت میں ہوتی نہیں تھیں، تو ایک نیا معاملہ سامنے آیا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس نئے معاملے پر نیا حکم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لہن فریضہ، تم پر کچھ مطالبہ نہیں، یعنی شوہروں کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں۔ کس بات میں؟ ان طلقتم النساء اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوهن جب تک کہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو۔ تو چھونے سے مراد یہاں پر صحبت ہے، یا تو صحبت یا خلوت صحیحہ۔ صحبت کا مطلب میاں بیوی کے جو مخصوص ملاقات ہوتی ہے، اور خلوت صحیحہ کا یہ مطلب ہے کہ میاں بیوی تنہائی میں ہوں اور دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں، یہ سمجھتا ہو کہ میری بیوی ہو، وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر ہے، اور وطئی سے کوئی چیز مانے، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو ایسے چاہے وہاں پر صحبت ہو چاہے نہ ہو، وہ اسے خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر تم طلاق دے دو تو تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ کچھ مطالبہ نہ ہونے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں، یعنی جس طرح چاہو تم طلاق دو۔ جیسے وہ بیوی جن سے صحبت ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ حیض کے ایام میں یا ان طہر کے ایام میں طلاق نہ دیا جائے جس میں صحبت ہوئی ہو،
ایسے زمانے میں طلاق دی جائے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو اور اس مدت میں کوئی صحبت بھی نہ ہوئی ہو، لیکن اس میں ایسے کوئی قید نہیں ہے، یعنی تم پر کوئی مطالبہ نہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح چاہو طلاق دو، اور صحیح یہی ہے کہ تم پر کچھ مطالبہ نہیں، یعنی مہر کے حوالے سے کچھ مطالبہ نہیں۔ یہ کب؟ اس صورت میں جب کہ اس کا کچھ مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اگر مہر مقرر کیے بغیر بھی نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مہر واجب ہوتا ہے، مہر مثل واجب ہوتا ہے اس صورت میں، اور مقرر کر دیتے ہیں تو جو مقرر کیا ہوا مہر ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ او تفرضوا لہن فریضہ، یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، یعنی مہر مقرر کر نہ کیا ہو اور پھر صحبت نہ ہوئی ہو اور اسے طلاق دے دے، تو ایسی عورت کے اوپر عدت بھی نہیں ہے، طلاق پڑی اور وہ جو ہے اب آزاد ہے وہ۔ تو شوہر کے اوپر واجب کیا ہے؟ جیسے اگر بیوی کو آدمی طلاق دے تو جو مہر ہے مہر کی ادائیگی اگر نہیں کیا ہے تو مہر ادا کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جوڑا دینا مستحب ہے۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ ایک جوڑا دیا جائے، جیسے حدیث قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فرمایا کہ تعالین امتعکن و اسرحکن، کہ آؤ میں تمہیں جوڑا دے دوں اور جو ہے تمہیں چھوڑ دوں۔ تو جوڑا دینا جو ہے یہ مستحب ہے۔ جوڑے کا یہ مطلب ہے، اسے متعہ کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، مذہب حنفی میں ایک دوپٹہ، ایک قمیص اور سر سے لے کر کے پاؤں تک ڈھکنے کے لیے ایک چادر، یہ جوڑے کا مطلب ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں کچھ برتنے کو دو، یعنی کوئی ایسی چیز دو جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، جس کے لیے مذہب حنفی میں یہ جوڑا مقرر ہے۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، حیثیت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یعنی اس جوڑا دینے میں عورت کی حیثیت کا لحاظ نہیں ہوگا، شوہر کی حیثیت کا لحاظ۔ شوہر اگر صاحب ثروت اور دولت مند ہے تو اچھا دے، اور اگر تنگ دست ہے تو اپنی حیثیت جو بن سکے وہ دے دے۔ متاعا بالمعروف، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز۔ حسب دستور کا مطلب خوش دلی سے دے، ٹال مٹول کر کے یا ناک بھوں چڑھا کر کے یا جو ہے قدورت کے ساتھ اسے نہ دے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ دے۔ حقاً علی المحسنین، بھلائی والوں پر یہ واجب ہے۔ یہ اس صورت میں جب کہ عورت کے اوپر، عورت کے ساتھ صحبت نہ ہوئی ہو، خلوت صحیحہ نہ ہو، کوئی مہر مقرر نہ ہو، تب یہ متعہ واجب ہے، تب یہ دینا واجب ہے۔ اور اگر عورت سے صحبت ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں تو جو ہے وہ جو مہر مقرر ہے اگر نہیں دیا ہے تو وہ مہر ہی واجب ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہوگا۔ اچھا، ایسی عورت کے اوپر عدت بھی نہیں، وہ عدت نہیں گزارے گی، جیسے ہی طلاق پڑی وہ طلاق وہ اس کے نکاح سے باہر ہو گئی، وہ دوسرے دن کسی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر عدت طلاق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آئی کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، یعنی اس نے جو ہے مہر بھی مقرر نہیں کیا اور اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس عورت کے اوپر عدت ہے، جسے عدت وفات کہا جاتا ہے، 4 مہینہ 10 دن کی۔ تو وہ عدت وفات ہے، عدت طلاق اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن عدت وفات ہے۔ اور اگر شوہر مر گیا تو اس کے اوپر مہر واجب ہوگا، اسے پورا مہر ملے گا۔ مہر مقرر ہے تو مہر مقرر، اور مقرر نہیں کیا گیا تو مہر مثل اسے ملے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ بغیر مہر مقرر کیے ہوئے اگر نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔
مہر مثل کا یہ مطلب ہے کہ اس معاشرے میں اس جیسی اس کے ہم عمر اور حسن و جمال میں، صورت و سیرت میں اس جیسی جو لڑکیوں کا جو مہر ہوتا ہے وہ مہر اس کا ہوگا. جیسے اور اس میں لحاظ کیا جائے گا اس کی پھوپھیوں کا، اس کی خالاؤں کا، اس کی چچا زاد بہنوں کا، ان لوگوں کا لحاظ ہوگا. ان کا جو مہر ہوگا وہی مہر اس کا بھی مانا جائے گا. دوسرا فائدہ، جس عورت سے صحبت نہ ہوئی ہو اسے ہر طرح سے طلاق دینا جائز ہے، اور جس عورت سے صحبت ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جو طہر میں اگر حیض کی حالت میں بھی اسے طلاق نہیں دے سکتے ہیں، اور طہر کی حالت میں اگر صحبت کر لیا ہے تو اس میں بھی طلاق دینے کی ممانعت ہے. اگر طہر کی حالت میں یعنی پاکی کے ایام میں شوہر نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا، صحبت کر لیا، تو ایسی صورت میں پھر ان ایام میں بھی طلاق نہ دے، بلکہ وہ زمانہ گزرے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو حیض کا زمانہ آتا ہے وہ آئے، پھر وہ گزرے، پھر جب وہ پاک ہو تب وہ اسے طلاق دے. مہر اگر نہیں دیا ہے تو وہ طلاق دے، چاہے شوہر کا انتقال ہو، چاہے بیوی کا انتقال ہو جائے، مہر واجب ہو جاتا ہے. مہر شوہر دے گا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے مال سے دیا جائے گا. طلاق والی جو عورتیں ہیں وہ 4 طرح کی ہیں. ایک تو وہ جن کا مہر بھی مقرر نہ ہو اور صحبت مہر بھی مقرر کیا گیا ہو اور صحبت کے بعد اسے طلاق پڑی ہو، تو ان کو مہر دینا واجب ہے اگر ابھی تک نہیں دیا ہے تو. دوسری وہ اور جوڑا دینا مستحب ہے. اور دوسری وہ جس کا مہر بھی مقرر نہ ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دے دیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر مہر نہیں ہے، صرف جوڑا واجب ہے، اور اس کے اوپر ایسی عورت کے اوپر عدت بھی نہیں ہے. اور تیسری وہ جن کا مہر مقرر ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہو، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر آدھا مہر ہوگا. ہاں، ایسی عورت جس کی مہر مقرر ہو اور صحبت سے پہلے طلاق پڑ گئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر اسے آدھا مہر ملے گا. اور چوتھی، جس کا مہر تو مقرر نہ ہو مگر صحبت کے بعد طلاق پڑی ہو، تو اسے مہر مثل ملے گا. موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت سے پورا مہر جو ہے واجب ہو جاتا ہے. اب وہ چاہے شوہر مرے چاہے بیوی مرے، شوہر کے اوپر مہر واجب ہو جاتا ہے. عورت مر گئی تب بھی اسے مہر دینا ہے بیوی کے ورثہ کو، اور اگر شوہر مر گیا تو اس کے مال میں سے اسے جو ہے مہر دیا جائے گا. بغیر مہر والے نکاح میں موت سے پورا مہر مثل واجب ہوگا، یعنی مہر جس میں مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا عورت کا انتقال ہو جائے تو مہر مثل واجب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وقاسم رزقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.